پہلا پارہ آج اللہ کے فضل سے ہم نے سنا، جس کے اندر سورۃ الفاتحہ اس کی 7 آیات اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی 141 آیات ہیں۔ قرآن پاک جس میں 114 صورتیں ہیں، اس کو سننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی خصوصیت اور ایک بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر قرآن پاک کما حقہ فائدہ نہیں دیتا، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ھدی للمتقین، کہ قرآن سننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ اور متقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں 2 طرح کا احساس موجود ہو۔ اس احساس کی ایک تہ، اس کی ایک سطح یہ ہے کہ دل میں شدید احساس یہ ہو کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث ہو سکتا ہے۔ گویا ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس، ہر دم اللہ کی خوشنودی حاصل کر لینے کا احساس، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ شدید محبت نیکی کی اور شدید نفرت برائی کی ہر وقت اگر دل میں موجود ہو تو ایسا شخص متقی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ احساس عطا فرمائے۔ اگر اس احساس کے ساتھ قرآن پڑھا اور سنا جائے گا تو قرآن کا وعدہ ابتدا ہی میں ہے کہ ھدی للمتقین، یہ انشاءاللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں، اور یہ صورتوں کی جو تقسیم ہے یہ توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ قرآن کی یہ ترتیب جس سے ہم اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں یہ بھی توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مقرر فرمائی ہے۔ لہٰذا اس ترتیب کے اندر جو نزولی ترتیب تھی، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، اس کے اندر اپنی حکمتیں تھیں، لیکن جس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا اسی ترتیب سے جب پڑھا جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے اندر 6236 آیات ہیں، اور آیات کی تقسیم بھی توقیفی ہے۔ اگر آیات کا اختلاف بھی ہو، کہیں آیت زیادہ یا کم کی بات ہو، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پر، آپ کی فرمان پر موقوف ہوگا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنے اجتہاد سے یا اپنی رائے سے آیات میں اضافہ نہیں کر سکتا، اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ لیکن پارے اور رکوع یہ ان کی تقسیم اجتہادی ہے، یہ توقیفی نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاروں کی تقسیم فرمائی ہے اور نہ ہی رکوعوں کی تقسیم فرمائی۔ رکوع بھی اپنے طور پر لوگوں نے رکعت کے مطابق ایک ایسی تقسیم کر دی، یعنی رکوع کا ایک مجموعہ تیار کر لیا۔ 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، اور 30 پارے بھی غالباً رمضان میں اپنی سہولت کے لیے یہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کا مفاہیم کے ساتھ اور قرآن کے مضامین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی حد تک اگر تعلق ہے، پاروں کا تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن کسی حد تک اگر تعلق ہے مضامین کے ساتھ تو رکوع کا کسی طور تعلق ہے، لیکن بعض اوقات رکوع میں بھی مضمون ٹوٹ جاتا ہے، یا بعض اوقات رکوع کے اندر کئی مضامین شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو دو تقسیمیں ہیں رکوع کی اور پاروں کی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے موقوف، آپ کی روایت پر موقوف نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی یہ منزل من اللہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن جس شکل میں ہمارے پاس ہے یہ بعین ہی نازل شدہ ہے، 30 پارے نازل ہوئے ہیں، 540 رکوع نازل ہوئے ہیں۔ نازل کیا ہوا ہے؟ 114 صورتیں نازل ہوئی ہیں، 6236 آیات نازل ہوئی ہیں، اور باقی تقسیم جو ہے وہ لوگوں نے خود کی ہوئی ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا تقریباً 22.5 سال میں 7959 دن قرآن نازل ہوتا رہا، اور اس میں سے مکی مدت نزول جو ہے وہ 4424 دن، یعنی تقریباً 12.5 سال ہے،
اور مدنی مدت 3535 دن یعنی تقریباً 10 سال ہے. یہ قرآن پاک یعنی 22.5 سال کے عرصے میں نازل ہوا. سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے, 2 دفعہ نازل ہوئی. کہتے ہیں مکے میں بھی 1 دفعہ نازل ہوئی اور مدینے بھی نازل ہوئی, لیکن اس کا جو شمار ہے وہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے. اس کے مختلف نام ہیں, 12 نام احادیث کے اندر آئے ہیں. الفاتحہ بھی اس کا نام ہے, فاتحۃ الکتاب بھی اس کا نام ہے, ام القرآن, الرقیہ, 7 مثانی اور القرآن العظیم بھی اس کو کہا جاتا ہے. الصلاۃ بھی اس کا نام ہے. مختلف نام اس کے احادیث کے اندر آئے ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کا پڑھنا واجب ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق, اور بے شمار فضائل سورۃ الفاتحہ کے احادیث کے اندر آئے. مرکزی مضمون اس کا ہے دعا, یعنی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی درخواست اللہ تعالیٰ سے. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. یوں کہہ لیجئے کہ عقیدہ اسلامی اور اس کے بنیادی کلیات اس کے اندر موجود ہیں. یعنی عقیدہ, بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے, عقیدہ آخرت ہے اور عقیدہ رسالت ہے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان کہتا ہے تو گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کر انسان کے ساتھ انسان اپنا تعلق بتاتا ہے, اور مالک یوم الدین کہہ کے انسان آخرت کی بات کرتا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے رستے, انبیاء کے رستے کی درخواست کر کے عقیدہ رسالت کا یقین بھی دلاتا ہے. گویا توحید, آخرت اور رسالت یہ تینوں بنیادی عقائد بھی اسی صورت کے اندر آ گئے ہیں. اس لیے اس کو ام الکتاب یعنی قرآن پاک کی یہ ماں ہے, اور فاتحۃ الکتاب ہے اور قرآن العظیم ہے. یہ سارا مرکزی مضمون گویا پوری شریعت اسلامیہ کا بنیادی مضمون اس کے اندر آ گیا. میں نے عرض کیا کہ مرکزی مضمون دعا ہے, اور دعا بھی ہے یہ, اور طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے. یعنی اس میں طریقہ بھی سکھایا گیا ہے دعا کا. کیا؟ پہلے حمد و ثنا, پھر حلف وفاداری. یعنی جس سے مانگنی ہے دعا, پہلے اس کی حمد کریں, اس کی ثنا بیان کریں, پھر اس کے بعد حلف وفاداری. کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیرا ہوں, یہ حلف وفاداری ہے. اور پھر یہ حلف وفاداری پڑھنے کے بعد مطلب اور مدعا اور استدعا کر دیتا ہے انسان. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے 4 حصے ہیں اس سورت کے. ہے تو چھوٹی سی سورت 7 آیات کی, لیکن اس کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین پر ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اسماء حسنہ ہے. گویا اس کے ذریعے سے اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے. اور حمد و ثنا کے بعد اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین جو میں نے عرض کیا حلف وفاداری ہے. اصل میں یہ استحقاق دعا ہے. پہلے آداب دعا ہے کہ مالک کی حمد بیان کی جائے, پھر استحقاق دعا ہے کہ اللہ میرا استحقاق کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہوں. یہ میرا استحقاق ہے کہ تو میری دعا قبول فرما لے. پھر اس کے بعد اصل دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت فرما, مجھے لے چل سیدھے رستے پر. اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر, آخری آیت کے اندر وضاحت دعا ہے کہ اللہ رستہ کون سے رستے پر لے کے جانا ہے؟ نبیوں والے رستے پر لے کے جانا ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی یہ سیدھا رستہ ہے, اس کی وضاحت. اسی طرح جو مغضوب علیہم ہیں ان سے مراد یہود ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ مغضوب علیہم جو ہے فباؤوا بغضب علی غضب. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 90 میں, اور سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ. گویا یہ یہود اس سے مراد ہے مغضوب علیہم سے. اسی طرح ضالین, اللہ مغضوب علیہم یعنی یہودیوں والا رستہ بھی نہ دکھانا, اور ضالین یعنی عیسائیوں والا رستہ بھی نہ دکھانا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 کے اندر یہ وضاحت ہے کہ ضالین سے مراد عیسائی ہیں, اے اللہ ان کا رستہ بھی نہ دکھانا. یہ وضاحت ہے دعا کی.
ربط اس کا یہ ہے کہ الحمد سے ابتدا ہو رہی ہے، اللہ کی حمد سے قرآن شروع ہو رہا ہے، اور آخری سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اعوذ سے، پناہ پکڑنے سے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ پوری قرآنی دعوت کا خلاصہ ہے کہ انسان ہر دم اللہ کی تعریف اور شکر کرے۔ الحمد کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی حمد اور شکر میں گزر جائے، اور جہاں کہیں اس میں رکاوٹ بنے، جہاں کوئی چیزیں اس میں حائل ہوں، اللہ کی حمد اور شکر کے لیے ساری زندگی ہے، اور جہاں کہیں رکاوٹ بنے تو اسی سے پناہ مانگ لی جائے، اسی کی پناہ میں آ جایا جائے۔ اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس۔ اسی طرح دوسرا ربط اس کا یہ ہے کہ ابتدا رب العالمین سے ہو رہی ہے، اللہ کی توحید ربوبیت سے ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں بھی توحید ربوبیت ہے، اور جہاں قرآن مکمل ہو رہا ہے اعوذ برب الفلق، وہاں بھی ربوبیت کی بات ہے، اور رب الناس کی بات ہے، اعوذ برب الناس، وہاں بھی ربوبیت کی بات ہے۔ گویا جب احساس ربوبیت ہو انسان کی زندگی میں، توحید ربوبیت آ جائے تو شکرانہ پیدا اس وقت ہوتا ہے، انسان حمد اور شکرانے کی طرف اس وقت جاتا ہے، انسان کے اندر حمد اور شکر کا رویہ اس وقت جنم لیتا ہے جب انسان کے اندر توحید ربوبیت کا احساس جو ہے وہ زیادہ پختہ ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ سننے اور پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے، بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ آتا ہے، اسی طرح مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص آمین کہہ دے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں، لیکن 141 آیات پہلے پارے میں یعنی آج پڑھی گئی تلاوت کے اندر ہیں۔ مرکزی مضمون سورہ بقرہ کا ہے امامت کی تبدیلی، قیادت و سیادت کی تبدیلی، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ربط یہ ہے کہ جو دعا کے آخری یعنی پچھلی سورت کے جو آخری الفاظ تھے، ایک تو یہ تھا کہ اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، پورا قرآن ہدایت بن کے آ گیا اور فرما دیا کہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے ہدی للمتقین جو دلوں میں تڑپ رکھتے ہیں ہدایت لینے کی۔ اور دوسرا ربط اس کا یہ ہے کہ مغضوب علیہم اللہ یہود کے رستے سے بچانا، تو سورۃ البقرہ کے اندر یہودیوں کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا ذکر ہے۔ اللہ گمراہوں یعنی ضالین کے رستے سے بھی بچانا اور مغضوب علیہم کے رستے سے بھی بچانا۔ زمانہ نزول کہتے ہیں سورۃ البقرہ 2 ہجری میں نازل ہوئی، اس کا بیشتر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا، لیکن اس کی آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک جس میں سود کی حرمت کے احکام ہیں، یہ 10 ہجری کے لگ بھگ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو آخری 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ مکے میں ہی قبل از ہجرت نازل ہو چکی تھیں، گویا وہ مکی آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 5 حصے، اس کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 20 تک کا ہے، یا 2 رکوع کہہ لیجئے پہلے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ بیان فرمائے کہ 3 گروہ ہیں انسان کے۔ پہلا گروہ ہے وہ اللہ کی ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے بغیر دیکھے ہی مان لیا، جو تردد میں نہیں پڑے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جنہوں نے مان لیا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، ان الذین کفروا، جنہوں نے نہیں مانا فرمایا ان کے لیے بھی عذاب ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ان کے بارے میں فرمایا ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بھی بڑا عذاب ہے۔ کامیاب پہلا گروہ، دوسرا گروہ ناکام لوگوں کا، تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا یہ کہ مان لیا۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، اور حقیقت میں انہوں نے مانا کوئی نہیں، کہا یہ کہ مان لیا اصل میں نہیں مانا۔ فرمایا یہ ہے منافقین، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے منافقین، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ سورہ نساء کے اندر فرمایا نہ یہ مومنوں میں ہے نہ یہ کافروں میں ہے، یہ درمیانے ہیں۔ اور فرمایا ان کا جو حشر ہوگا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بھی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
کافر بھی جہنمی، منافق بھی جہنمی، صرف ایک گروہ جنتی ہے اور وہ ہے متقین کا۔ تیسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے 29 تک، یہاں خطاب ہے نوع انسانی کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی غلامی کرو، عبادت رب میں آ جاؤ۔ یہاں پہ نوع انسانی کو خطاب بھی کیا گیا ہے، ایمان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم بھی ہے، ساتھ دلائل بھی ہیں کہ ایمان کا رویہ کیوں اختیار کرنا ہے۔ یہ اس لیے اختیار کرنا ہے تاکہ تم پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ، متقین کے گروہ میں، لعلکم تتقون۔ پورا قرآن انسان کو متقین کے گروہ میں شامل کرنے کے لیے ہے، اور یہاں پہ آیت نمبر 29 تک اسی کی وضاحت کی گئی۔ اور آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا کیف تکفرون باللہ، اللہ کو مانو لیکن اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ فکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو انکار جس نے زندگی عطا فرمائی؟ تم مردے تھے، اس نے زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندگی عطا کرے گا۔ جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، جو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے، اس کا انکار ممکن کیسے ہے؟ پھر تمام عرضی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا یہ بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے لیے۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک منصب خلافت کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، خلیفہ بنایا، اور خلافت ارضی انسان کے سپرد کرنی تھی، زمین میں خلیفہ بنانا تھا، لیکن کچھ عرصہ جنت میں رکھا تاکہ وہ جنت کے اندر ٹریننگ حاصل کر لے، تربیت حاصل کر لے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا کیا انجام ہے؟ بربادی ہے۔ اور اس لیے فرما دیا کہ اللہ کا قانون ہدایت سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر فرمایا فمن تابع ہدایا، یہ میری ہدایت آ رہی ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے پیروی کر لی وہ بچ جائے گا، اور جس نے پیروی نہ کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر واپس جنت میں جانا چاہتا ہے، واپس جنت کا حصول یہ چاہتا ہے، تو جنت اسی صورت میں ملے گی جب اللہ کی لائی ہوئی ہدایت، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے اوپر عمل کرے گا۔ یہ گویا پوری زندگی کی جد و جہد کا خلاصہ اللہ کریم نے یہاں آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر بیان فرما دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک پورا، یعنی سپارے کے آخر تک یہود کی تاریخ ہے، ان کی فرد جرم ان کے اوپر لگائی گئی ہے، چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ گویا منصب امامت سے معزولی کے اسباب بتائے گئے کہ منصب امامت سے کیوں معزول ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینکڑوں سال پیشتر یہودی مدینہ شریف کے ارد گرد آ کے آباد ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مدینہ جو ہے، یثرب اس وقت کہا جاتا تھا، یہ آخری نبی کا دار الہجرہ ہے، کہ آخری نبی جہاں بھی پیدا ہوں گے وہ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے۔ اور یہ انتظار کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو تب ہم فتح حاصل کریں گے۔ جب کبھی لڑائیاں بت پرستوں سے ہوتی تھیں تو باقاعدہ یہ ان کے اوپر جتاتے تھے کہ ہمارے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمایا کرے گا، یعنی سارا کچھ سمجھتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صرف نسلی تعصب کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اور کفر کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ان کی جو تفصیلات یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، ان کے جرائم کی فہرست بھی بتائی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اسلام میں ایک اور چیز رکاوٹ بنی، وہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر جہاں آ کے یہ آباد ہو گئے تھے، ان کو علمی طور پر بھی غلبہ حاصل تھا، سیاسی طور پر بھی غلبہ حاصل تھا، اور اسی طرح مالی اعتبار سے بھی غلبہ اور رعب حاصل تھا۔ تو یہ جو غلبہ کسی شخص کو حاصل ہو جائے یا کسی قوم کو حاصل ہو جائے تو وہ بھی دین حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں رکاوٹ بنا یہ ان کا غلبہ بھی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کا بیان فرمایا ہے آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک۔ اس میں آیت نمبر 40 سے 46 تک بنی اسرائیل کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ اس طرح سے کرو، اور بتایا گیا ہے کہ ان کا اصل میں اللہ کے احکام کے جواب میں ان کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی پوری طرح سے عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 سے لے کر 79 تک
10 فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، بنی اسرائیل کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے 10 نافرمانیوں کا ذکر ہے، ان کے جرائم کا، 10 سزاؤں کا ذکر ہے، اور 10 احکام یعنی احکام عشرہ کا بھی ذکر ہے جو آیت نمبر 83 اور 84 کے اندر آئیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 48 کے اندر ان کو قیامت سے ڈرایا گیا ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے بچ جاؤ جس دن نہ تو کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ وہاں پہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی مدد کرنے والا آئے گا۔ پھر اس کے بعد ان انعامات کا تذکرہ ہے کہ تمہیں فرعون سے نجات دی، بادل کا سایہ دیا، من و سلوہ کھانے کو دیا، پانی مانگا تو 12 چشمے مل گئے، من و سلوہ کے بجائے سبزیوں کو دل کیا تو اللہ تعالیٰ نے سبزیاں عطا فرما دی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ذبح بقر کا واقعہ ہے ان کے جرائم کی فہرست میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ گائے ذبح کرو، ذبح کر دیتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کو مارو، وہ تھوڑی دیر زندہ ہو کے تمہیں بتا دے گا قاتل کون۔ اب گائے ذبح کرنی تھی، وہ اگر حکم مان لیتے، تعمیل حکم میں سوالات نہ کرتے، تردد نہ کرتے تو ان کو مشکل پیش نہ آتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا حکم ماننے میں جو کوئی متردد ہوتا ہے یا سوالات نکالتا ہے، نکتہ افرینیاں کرتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے ذبح کر لی گائے، سوالات کرتے گئے، معاملہ مشکل ہوتا گیا، کہتے ہیں اس قدر مشکل ہو گیا کہ وہ پھر اس کے بعد نشانیاں بتاتے بتاتے بس ایک ہی گائے بچی تھی، پورے بنی اسرائیل میں ایک ہی گائے بچی تھی، لہٰذا اس کے مالک نے منہ مانگی قیمت لی اور پھر ان کو دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذبح کی۔ حالانکہ پہلے کہہ دیتے تو وہ آرام سے کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ ایک اور بات کہ وہ جو ایک گائے آخر پہ بھی ملی، وہ بھی اس وقت ملی جب ان کی زبان سے نکلا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ اب بھی اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو شاید بھٹکتے پھرتے ان کو پھر بھی گائے نہ ملتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی سوالات نہیں کرنے چاہیے اور تردد نہیں پڑنا چاہیے۔ نافرمانیوں کا نتیجہ قساوت قلبی، دل پتھر ہو گئے، ثم قست قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی نافرمان ہو جاتی ہے قوم تو ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا آیت نمبر 76 کے اندر اور آیت نمبر 89 کے اندر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، پہچانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ کسی کے پاس بتا نہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کہیں قیامت کے دن ہم پکڑے نہ جائیں کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ سچے ہیں اور پھر تم جو ہے وہ مانتے کیوں نہیں تھے۔ اسی طرح آیت نمبر 89 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، پہچانتے تھے کہ یہ وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا بہ، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہوگی ایسے کافروں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 92 سے 105 تک ان کے جرائم کی فہرست بتائی ہے۔ بچڑے کی پوجا ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، نافرمان تھے، اللہ کا حکم سن کر ایمان کا تقاضا یہ ہے سمعنا واطعنا، لیکن یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سنتے تھے نافرمانی کرتے تھے۔ سن لیجئے، ایمان اور ایمان کے بعد سننے اور عمل کرنے کے درمیان میں تردد کا وقفہ نہیں ہوتا، اور سوچ کا وقفہ نہیں ہوتا، انسان سوچ میں نہیں پڑتا۔ اور اگر کوئی شخص سننے کے بعد، حکم سننے کے بعد تردد میں پڑ جائے، سمعنا وعصینا کہے، یا سوچ میں پڑ جائے میں نے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آیت نمبر 94 اور 96 کے اندر اور بعد ازاں آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا پول کھولا ہے۔ کہتے تھے ہم اللہ کے مقرب ہیں، کہتے تھے ہمارا تو جو آخرت میں جنت اللہ نے بنائی ہے وہ صرف ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اچھا، اگر جنت تمہارے لیے ہے تو جس کو جنت ملنی یقینی ہو وہ تو پھر موت کی تمنا کرتا ہے نا۔ اس دنیا میں رہ کے اس نے کیا کرنا ہے، پھر وہ جنت میں جائے تو موت کی تمنا کرے۔ فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں کبھی موت نہیں مانگتے، موت سے جتنا یہودی ڈرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ فرمایا یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ موت سے ڈرتے ہیں۔
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ مشرک اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنا یہودی موت سے ڈرتے ہیں. فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو. فرمایا 1000 سال بھی عمر ہو جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال بھی عمر مل جائے تو بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. پھر ان کے جرائم میں یہ بھی بتایا ہے کہ جبریل سے دشمنی کا بہانہ کرتے تھے. اللہ کہتے تھے جبریل نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں لے آئے. وہی اگر کوئی اور فرشتہ لاتا تو پھر وہ بنی اسرائیل میں ہی لاتا. نسلی تعصب تھا. کہتے ہیں جبریل سے دشمنی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں یہ قانون نہیں چلتا کہ ایک فرشتے کے ساتھ دوستی اور دوسرے سے دشمنی. فرمایا جس کی دشمنی جبریل سے ہے اس کی سارے فرشتوں سے بھی دشمنی ہے، اس کی اللہ سے بھی دشمنی ہے، اور اس کا کوئی جبریل کے ساتھ دشمنی کی کوئی بات نہیں. آیت نمبر 104 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو. یہ وہ خطاب ہے، میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب نہیں فرمایا. یہ واحد امت محمدیہ ہے. ہمیشہ نبی کے ذریعے خطاب ہوتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں کل 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہوا ہے. ان میں سے 11 مرتبہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اور ان میں سب سے پہلی دفعہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنو والی آیت آئے نا، اللہ اکبر، جب تمہارے کان میں پڑے یا ایھا الذین آمنو تو انتہائی توجہ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو اور کان لگا کے سنا کرو. عرش والا براہ راست تمہیں خطاب فرما رہا ہے. پھر اللہ کے مقرب ہونے کے دعوے کے بارے میں وہ کہتے تھے نا مقرب ہیں اللہ کے، تو 111 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے دلیل دعویٰ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ. بے دلیل دعویٰ ہر شخص کر سکتا ہے، اصل مسئلہ دلیل لانا ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے کردار سے بچنے کا حکم دیا ہے. فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی. وہ خوش اس وقت ہوں گے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کے پیچھے ان کے ملت کی پیروی جب تک تم نہیں کرو گے تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جس مسلمان سے یہودی اور عیسائی خوش ہو جائے اور ان کو اچھائی کا سرٹیفکیٹ دے دے، اس کا مطلب ہے اس نے یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دی. کیونکہ قرآن کا قانون ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے جب تک ان کی پیروی نہ کرے، ان کے دین کی پیروی نہ کرے. جس سے یہودی عیسائی خوش ہو جائیں وہ سمجھ لے کہ وہ اس اللہ کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہودیوں کے دین پر چل پڑا. گویا یہودیوں کی نقالی خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا. فرمایا اے نبی اگر تو بھی چلا ان کے پیچھے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا، یہ آنے کے بعد بھی اگر تم ان کے پیچھے چلے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے نہ کوئی تیرا کارساز ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لَتَتَّبِعُنَّ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ایک زمانہ آئے گا کہ تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے. اور کتنا شبرن بشبرن وذراعن بذراعن، بالشت بالشت کے ساتھ اور قدم قدم کے ساتھ تم بالکل وہی حرکتیں کرو گے جو تم سے پہلے لوگ کرتے رہے. صحابہ حیران ہو گئے کیسے؟ فرمایا اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اسی طرح گو کے بل میں بھی گھسو گے. حتی لو دخلوا فی جحر ضب لاتبعتموہم، حیران ہو گئے لوگ کہ کن کی بات ہو رہی ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن، اور کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہیں. گویا ان کی نقالی سے بچنا ہے. اگر ان کے پیچھے چلو گے
تو انجام بھی تمہارا یہودیوں اور عیسائیوں والا ہوگا۔ آیت نمبر 124 سے 141 پارے کے اختتام تک ملت ابراہیمی کی پیروی کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، فلسفہ امتحان بتایا گیا ہے کہ ابراہیم اصل میں یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے۔ لہٰذا ان آیات کے اندر آیت نمبر 124 سے 141 تک اللہ تعالیٰ نے وہ پورا فلسفہ، پوری کہانی بیان کر دی ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ فرمایا ملت ابراہیمی کے پیروکار تو وہ ہیں جو یعقوب علیہ السلام والے دین پر، یعنی جد امجد ابراہیم اور یعقوب کو دیکھو، ان کی ملت کیا تھی۔ فرمایا تم اس وقت تھے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اور ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آیا تو تم موجود تھے۔ وہ اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے تھے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ایک اللہ کی بندگی۔ لہذا ملت ابراہیمی کیا ہے؟ نہ مشرکین مکہ کا طریقہ، نہ یہود و نصارہ کا طریقہ، بلکہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کر دیا کہ لوگوں، یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں، جان لو جس ملت ابراہیمی کی پیروی کا تم دعویٰ کرتے ہو، اس ابراہیم نے تو دعا کی تھی، اللہ میری ذریت میں سے ایک رسول نازل کر، ایک رسول مبعوث کر، اور وہ جو رسول تھا دعائے ابراہیمی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث اور ملت ابراہیمی کے اصل نمائندہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی طرح اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، اور انہی دعوتوں کو، اسی دعوت کو ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہیں۔ اور فرمایا تم کہتے ہو یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، تم کہتے ہو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ اصل ہدایت وہ پاتا ہے جو ملت ابراہیمی پر چلتا ہے۔ اور ملت ابراہیمی کا معیار کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پھر آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کسی نے دیکھنا ہو کامل نمونہ کہ اصل پیروکار کون ہے ملت ابراہیمی کی، کہ تو وہ صحابہ کرام کو دیکھ لے۔ فرمایا صحابہ کرام کی زندگیاں ایمان کا معیار ہیں، جس کسی نے قیامت تک ایمان لانا ہو وہ صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا تو وہ ہدایت پائے گا۔ آیت نمبر 134 کے اندر اور آیت نمبر 141 جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی تاریخ پر نہ ناز کرو، نہ اس میں کیڑے نکالو، نہ اس کے اوپر سوالات کرو، نہ الزامات لگاؤ، بلکہ کیا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تاریخ میں جو لوگ گزرے، بزرگ گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، یعقوب گزر گئے، اسحاق گزر گئے، وہ اچھے تھے، نیک تھے، اپنی ملت اپنے ساتھ لے گئے، تم یہ بتاؤ تم کیا ہو؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم اپنے اعمال کی فکر کرو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے سوال تمہارے اعمال کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔